کہ یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں. ایک تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے, لیکن اتنی ساری آیتیں اور ان کا مفہوم میں دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب سے پہلی آیت تو یہ, قرآن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, فرجالن او رکبانا, تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو. اے اللہ, میدان جنگ تو اکثر سفروں میں لگا کرتا تھا نا. اے اللہ, سفر بھی ہے, میدان جنگ بھی ہے, تو کہہ رہے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا, تو کوئی بات نہیں, گھوڑے پر سوار ہو کے ہی پڑھ لو. تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے, ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. ہم ظہر کو لے جائیں گے, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظہر اثر پڑھیں گے اور آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد کیا ہو جائے گی, مغرب عشاء. جیسے کہ ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں, رہیں گے مزے سے, پھر سارا دن لڑتے رہیں گے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, ٹائم نہ ملے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو, وجہ اس کی یہ ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ان اوقات سے آگے پیچھے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. اس کے علاوہ جہاں اہل جنت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے, وہاں قرآن لازمی یہ کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کے اندر. اسی کو تو حفاظت کہتے ہیں نا. ڈیلے کرنے کو حفاظت تھوڑی کہتے ہیں, اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, تو اللہ ہم رات کو اکٹھی ساری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, یا ہم ظہر اثر میں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء میں پڑھتے ہیں. تو یہ حفاظت تو نہیں ہوئی نا. اور صلات کا لفظ بھی ہے اور صلوات کا لفظ بھی ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کے لفظ پر دلالت ہوتی ہے, کم سے کم 3. اور صلوات میں تو جمع قلت بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب زیادہ نمازیں, تو 5 نمازیں مراد ہیں اس سے. تو 5 نمازوں کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ نے مفرد کا لفظ استعمال کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہ تو اس سے بھی زیادہ صریح ہے, کیونکہ یہاں اس میں جنس ہے. نماز یعنی جو 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہیں, ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت 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 درجنوں, کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اور قرآن یہاں سفر اور حضر میں فرق, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو متبادر تو یہی ہے کہ سفر کے بارے میں اور جہادی سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھنے. تو امام صاحب کی نظر میں کہ اتنی واضح آیتیں ہیں جہاں بار بار حفاظت 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 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. جبکہ حدیثوں میں جو تذکرہ آتا ہے سفر میں 2 نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں, وہ یا تو قطعی الثبوت نہیں ہے یا قطعی الدلالہ نہیں ہے. جن نمازوں میں آتا ہے نا ظہر کو پراپر قضا کر کے اثر میں لے کر گئے ہیں, ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے, ان میں ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر تک اور اثر کو مقدم کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں احتیاط پر مبنی بھی ہے اور بہت مضبوط موقف ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا, امام ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, مجتہد تھے وہ بھی. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا, دلائل بہت مضبوط ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دوسری بات یہ کہ حج میں ہم کیا کرتے ہیں, مینا میں 1-2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. کیونکہ حج کو کوئی ایک صحابی تو بیان نہیں کر رہا نا, ہزاروں صحابہ نے حج پہ دیکھا. تو جس سے بھی نقل ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کو قضا کی آپ نے, اور یعنی عرفات میں آپ نے ظہر اثر ملا کے پڑھی ہے. تو اس کے تو بیانات اتنے ہیں کہ, اور حج کا ویسے بھی شریعت ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ حج کے سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں. تو وہاں اس کے ہم قائل ہیں کہ وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑھی جائے گی, اور یہی اس کی دلیل ہے. دیکھو حج کی بھی کبھی تو سفر تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ سے چلے, کتنا لمبا مہینوں کا سفر تھا وہ, مکہ آئے اور حج کر کے گئے. راستے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہوتی تو صحابہ بیان کرتے نا اس کو.
اس طرح سے اکٹھی کہ بالکل واضح ہوتا کہ ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں یا مغرب اور عشاء کو بالکل ملا کے. کہیں تو بیان ہوتا نا, بیان کہاں کیا جا رہا ہے؟ صرف مزدلفہ میں اور عرفات میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو میں نے بیسک خلاصہ بیان کیا ہے, اور بعض صحابہ سے یہ ثابت بھی ہے. عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سفر میں تھے تو ان کو جلدی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, مغرب کو مؤخر کیا. جب شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا نا, اس سے پہلے مغرب پڑھ کے تھوڑا سا اسٹے کیا اور پھر فوراً عشاء پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اور بات, بعض دفعہ ایک عقلی دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. اصل تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, لیکن ایک عقلی بھی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے سفر میں 4 رکعت کی 2 پڑھنے کی آپ کو رخصت دی ہے. یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ نماز قضا نہ ہو. یہ سفر کی وجہ سے حرج ہوتا ہے نا, تو 4 کی کتنی کر دیں؟ 2 کر دیں. تو یہ حکمت ہے ہی اس لیے کہ یہ 2 کو بچاؤ. اگر قضا ہی کرنا ہوتا تو پھر ظاہر یہی ہے کہ پھر 4 کی 2 کرنے کی اجازت نہ ہوتی. یہ رخصت دی اسی وجہ سے گئی ہے تاکہ نماز کی کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں سفر میں اتنی ٹینشن میں کیسے نماز پڑھتا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آدھی معاف کر دی میں نے, ٹھیک ہے نا, 2 پڑھ لے تو. تو اس لیے پھر بھی ہم تو دوسرے مجتہدین کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی بھی برحق ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں دلیل اور قرآن و سنت صرف انہی کو آتا ہے. باقی جو آدھی امت جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی آئی ہے, پہلے تو آدھی سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے تھے, اب 50% ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ معاذ اللہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو احتیاط پر مبنی ہے نماز کے بارے میں. تو ویسے بھی احتیاط کا قول لینا چاہیے. اور آج کل کے سفر تو ویسے ہی اتنے آسان ہو گئے ہیں, اس میں تو شرم آ رہی ہوتی ہے اکٹھی کرتے ہوئے نمازوں کو. کیونکہ جو ائمت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل بھی ہیں نا, وہ بھی اس کے ثواب ہونے کے قائل نہیں ہیں. وہ اس کے قائل ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھو. جبکہ ہم نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا ہے عام طور پہ سفر میں ہمیشہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں گے وہ, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں, شیخ صالح العثیمین کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا جو قول ہے نا, اس میں عزیمت نہیں ہے, یہ رخصت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً یہ بات ثابت ہے. عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا ہی تھا, سفر ہو یا حضر ہو. لیکن ہم اپنے اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں جن کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے, ہمیشہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا, یہ بھی تو احتیاط کے بھی خلاف ہے, اور سنت جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 4 کی 2 پڑھنا وہ تو پھر ایک الگ ہے, کیونکہ ہمیں کوئی صریح حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی 2 کی 4 پڑھی ہوں. تو اس لیے حناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ سفر میں 2 کی 4 پڑھی جائیں. دیگر ائمہ کہتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہو, 4 بھی پڑھ سکتے ہو. تو وہ پھر ایک الگ دلائل کی دنیا ہے. تو میرا مقصد, جب میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل گئی,